یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے وہ راتوں رات فیمس ہونے کے لیے وہ کوئی ایسی لائن لے لیتا ہے جو کہ بہت زیادہ جس کو پسند کیا جاتا ہے، جس کو مینٹی امریکہ کہہ لیں، جس کو مینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں. یہ آپ کتنا درست دیکھ رہے ہیں، کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں صرف ڈالرز کے لیے اپنی ہی اسٹیٹ کے اگینسٹ جانا؟ اچھا، یہ بات تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے اندر یہ بھی جو نئے لوگ ہیں ان میں یہ بھی شاید شعور نہیں ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں، چاہے یہ ویڈیو سے کچھ بھی ہو جائے. مثال کے طور پہ کسی معروف لوگوں کا، دو میاں بیوی کا آپس میں ایک تو شخصیت کے بارے میں بھی نام لینے کی اجازت رکھتی ہوں، عادل راجہ صاحب. ٹھیک ہے، میں ان کے تجزیوں سے سخت اختلاف کرتی ہوں کیونکہ جس قسم کے وہ ولاگز بناتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف دہشت گردی اور انتشار کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ڈالرز ہیں، میں نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ یار آپ یہ جو بات کرتے ہیں، بڑے معروف یوٹیوبرز ہیں، تو میں نے کہا آپ نے جو یہ بات کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ ہر تیسرے دن کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا جو تالا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اب یہ ہونے لگا ہے. تو میں نے کہا اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کی جو ان کی جو سماعت ہے وہ اگلے 15 دن بعد ہونی ہے. اس سماعت میں مجھے ضمانت ہوتی نظر نہیں آ رہی، آپ تالے کیسے توڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم اس وقت ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے جو یہ تالے توڑنے کا لفظ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے، تو ہم بیسیکلی اس کنیکشن کے چکر میں یہ تالے توڑواتے ہیں، اس تھامنیل لگاتے ہیں. لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا، لیکن بعض دفعہ آپ وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں اگر کافی لور ہوں نا تو میں سننا چاہ رہا ہوں کافی کی تعریف، آپ سے بھی. اس کی ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس بیانیے کو ٹو کرنا چاہتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں، پہلے یہ کام شروع ہوا تھا مجھے کہنے دیجئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اب اس میں سب برابر کے شریک ہیں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جس سب اس میں برابر کے شریک ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اس سٹیج پہ آ گئے ہیں، اور آپ لوگ تو ایسے مزاج نہیں رکھتے تھے. تو مجھے ایک ذمہ دار نے یہ بات بتائی کہ جی پہل یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کسی بھی خاتون کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور ہماری قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے کہتی تھی کہ آپ نے نا خواتین کے، لیکن کہتے ہیں ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب کلثوم نواز کے اوپر بیشنگ ہوئی، اس کے بعد جب ہمارا ایک اجلاس ہوا تو وہاں پر کوئی بات ہوئی تو ہماری قیادت خاموش تھی. یعنی انہوں نے اس کا گو ہیڈ ہوتا ہے ایسے خاموشی کو کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی. اب اگر آپ ایک مرتبہ جسارت کریں، آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، آپ جسارت کریں یہ بات کہنے کی کہ فلاں جگہ جناب دھاندلی ہوئی ہے یا فلاں پارٹی، ابھی آپ دیکھیں آپ کو کراچی سے لے کے خیبر تک کیا ہوتا ہے ہو چکی ہوئی باس کہ اب آپ کو لوگوں، اب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ آپ نے یہ کام لیٹ ہو گئے. نہیں ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں. اس کا آپ کا یوٹیوب پہ نہیں جاتا یہ مارننگ شو کا؟ سب جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ پیسے آنے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن on a serious note، جس طرح سے سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے، جس طرح سے ہم بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی پھر ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے، ہمیں نیگیٹیوٹی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اگر ان فیوچر بھی یہ اسی طرح سے کام کرتا رہا اور اگر لاز نہ بنائے گئے، جو کہ امپاسبل ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو یہ پھر ان فیوچر کتنا مشکل ہو جائے گا، اس کو کنٹرول کرنا یہ کتنا خطرناک ہو جائے گا. دیکھیے جن ممالک کی بات کر رہے تھے ان ممالک نے کیا کیا، ان لوگوں نے یا تو اپنے سسٹم بنا لیے. اب دیکھیے فیس بک اور ٹویٹر جو ہے نہ ان کا کوئی آفس موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ ان سے براہ راست بات اس طرح سے نہیں کر سکتے. جب تک ان کے آفیسز یہاں پر موجود نہ ہوں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ فرینڈلی لوگ نہیں ہیں، آپ اتنی بڑی مارکیٹ ہی نہیں ہے انڈیا میں، آپ کے ہمسائے ملک میں وہ کھول رہے ہیں سب کچھ. دوسری بات یہ، یا تو آپ اپنا سسٹم بنا لیجیے، چائنا ماڈل پہ چلے جائیں، واٹس ایپ سے لے کے ہر چیز انہوں نے اپنی بنا لی ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں. مجھے یہاں تک بھی بتایا دوستوں نے کہ انہوں نے کوئی کی ورڈز ہیں جب وہ لکھے جاتے ہیں ریموو کر دیے جاتے ہیں، یعنی اتنا آٹو پہ چلا گیا. پاکستان جب آپ نے، میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. آپ اور میں چونکہ سیاست کو زیادہ دیکھ رہے ہیں تو سیاست کے میدان میں پارٹیوں نے اپنا وہی بیانیہ جس طرح وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اس طرح دیا. سوشل میڈیا تو اتنا بڑا ایک روم ہے، اتنا بڑا ہال ہے جس کے اندر آپ اگر تلاوت سننا چاہتے ہیں، نعت سننا چاہتے ہیں، آپ مذہبی ہیں، آپ غیر مذہبی ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا آپ کو مل سکتا ہے. آپ جس طرف بھی جائیں، آپ ٹریولنگ کی شوقین ہیں، آپ کو آپ کا جو ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، وہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں. اتنی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، لیکن زیادہ نیگیٹیوٹی جو آپ کو نظر آتی ہے یہ بیسیکلی وہی نیگیٹیوٹی ہے جو اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں.
नजर आ रहे हैं हमें सोशल मीडिया पे, तो इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि किसने किस कॉलम में जाके क्या लिखा है। नुमान हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। नुमान, सारी गुफ्तगू आपने पहले भी सुनी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे किसी पॉइंट पर अपना ओपिनियन देना तो वो भी दीजिए, और दूसरा हमें ये भी बताइए कि जो हमने 2 रोज पहले देखा कि नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट हुई जिसमें बहुत ज्यादा बैशिंग की गई एंकर्स हजरात को लेकर, कहा गया कि वो अपनी मनपसंद का बयानिया जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं नशिस्तों के मामले पर। फिर हमने देखा कि एंकर्स की तरफ से भी खासा रिएक्शन सामने आया। आपको लगता है कि नून लीग ने अगर थोड़े एग्रेसिव मोड की तरफ गेयर लगाया है तो जरा कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गई? मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, ये बात मेरे दोस्त भाई ने बिल्कुल सही की। इसमें जो इकोनॉमी है ना वो बहुत इन्वॉल्व हो गई यूट्यूब और फेसबुक के व्यूज के अंदर। अब कोई भी चैनल बनाता है कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड, खास तौर पे सियासी, तो वो बहुत से फैक्ट चेक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा टैग यूज किया जाए, तो वो टैग जैसे बताया अडियाला जेल का बताया गया कि जी अडियाला जेल के ताले खोल दिए गए, जजेस ने अहकामात दे दिए, जजेस से मुतालिक बाकायदा तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी। उस दिन में उस चीज की हेयरिंग भी नहीं है उस केस की, और उस केस से मुतालिक इतना कुछ लिखा हुआ होता है और व्यूज मिलियंस में गए हुए। और यहाँ तक बात चली गई है अब कि हमारे बहुत सारे जो एंकर हजरात हैं जो बहुत ही सीनियर सहाफी हैं, उनके जो पे रोल्स हैं उससे ज्यादा यूट्यूबर्स जो है वो पैसे कमा रहे हैं, और वो अब अपना जो कैरियर है वो इसी जगह पर ही बना रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आप भी एक्स पे बड़े एक्टिव हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छा, मुझे आपने ये भी टिप देनी है, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं नुमान। वो होटल्स पे ना जो है खाने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी मिलती है, एक्स के ऊपर तो सिर्फ ग्रेवी बचती है, वो हमें मिलती है थोड़ी बहुत, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्स के ऊपर अभी ऐसा व्यूज के मामले में बहुत कोई अच्छी इनकी पॉलिसी है नहीं, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर इस मामले में। दूसरा जो सवाल आपने किया कि पीएमएल ने जो एग्रेशन दिखाया है, अच्छा उसमें गलती जो है वो एक तरफ की नहीं है। पहला दिन या दूसरा दिन था नताइज के आने का, और एक पार्टी के मुस्लिम लीग नून के जो इसहाक डार साहब है उनको टीवी पे लिया गया एक चैनल के ऊपर, और एक इंतहाई सीनियर सहाफी सरगोशी करके कह रहे हैं कि अब ये झूठ बोलेंगे, ये वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। अब आप एक ऐसी पार्टी जिसको एक सेटबैक हुआ है इलेक्शंस के अंदर, और वो 120 जहां पर टारगेट कर रही थी सीट्स, वहां पे उसके पास 78-79 सीट्स आ रही हैं, उसका वोटर एक तो पहले ही दिल बर्दाश्त है। हाँ। और ऐसी चीज के बाद खास तौर पे एक खास चैनल और एक खास चैनल के सीनियर तरीन एंकर वो इस तरह की बात करे तो गुस्सा एक जज्बाती तौर पे आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम्स और मीडिया टीम्स थी, दे वर नोवेयर, वो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे थे 2 दिन तक, तो उसका भी एक गुस्सा था। शायद वो सारा मिलाकर जो एग्रेशन है वो एक साथ ही निकला है। लेकिन मेरा ख्याल है नून लीग के अंदर दूसरी जमातों की निस्बत जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो रजाकार हैं, वो सोशल मीडिया टीम्स नहीं है, ये वॉलंटियर्स हैं, और ये अपने आप को सही करना, ये अपने आप को 1-2 दिन में सही भी कर लेंगे। ये जहां पर कोशिश करेंगे कि जहां पर इन्हें पीछे होना ये पीछे होंगे। और नुमान, यही वॉलंटियर्स फिर हम देख रहे हैं कि बहुत से जो सियासतदान हैं उनके नामों से अकाउंट भी उनके चल रहे हैं, और वो उस पर बैठकर कुछ भी लिख रहे हैं, अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा फिर लोगों के लिए रिस्की हो जाता है, वो इस इंफॉर्मेशन पे यकीन कर लेते हैं। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से 2 दिन से चल रहा था कि वो खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने वो ब्रिगेड की कमान संभाल ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला, उन्होंने डिनाई कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में सोशल मीडिया पर जो है ना वो 24 घंटे के अंदर चीज साइकिल जो है ना वो चेंज हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि कल के बाद आज के दिन में बहुत सारी चीजें जो है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन के हिसाब से भी, और मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया पे एक वॉर किस्म की जो एक सिचुएशन कायम हो गई है वो दोनों मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठंडा होंगी। और मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस मामले में पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, जहां पर दरगुजर की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनको समझना चाहिए कि ये 18 से लेकर और ये 30-35 साल तक के लोग इसमें बैठे हुए हैं। अब 17-18 साल के बच्चे का जो अकाउंट है वो उसको नहीं आइडिया कि जमहूरी लैंग्वेज या जमहूरी तर्ज जो सियासत है वो क्या होती है, तो वो जो मर्जी लिख रहा है उसको मेरा ख्याल है थोड़ा दरगुजर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मुल्क में कानून तो बना नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उन कानून को फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो मेरा ख्याल है ये चीजें ठीक हो जाएंगी। We just hope so, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग इस वक्त जो है ना मजीद महाजराई नहीं करना चाहते, बहुत बेहतर होगा कि सब मिलकर मुल्क के लिए काम करें। अच्छा फरूक, ये जो हमने भी सवाल नुमान से भी किया, ये जो राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला है और पीएमएल का जो अपना सोशल
پولیٹیکل اکاؤنٹ ہے, جس طریقے سے اس پر سے گولہ بارود سامنے آ رہا ہے ہمیں, آپ کو یہ لفظی گولہ باری مزید چلتی ہوئی بڑھتی ہوئی آگے دکھائی دے رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا تھم جائے گا سارا معاملہ؟ پہلے اخبارات میں جب کالم آیا کرتے تھے نا رہنماؤں کے, تو کچھ رہنماؤں کو جب ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے تو ہم تشویش میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یہ کالم کیسے لکھا ہوگا انہوں نے, تو بعد میں پتا چلا کہ پیچھے کوئی کالم کوئی اور لکھتا ہے. ابھی بھی بہت سے رہنما ایسے ہیں, 110% اگری. تو ابھی بھی بہت سے سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کی بڑی فین فالوئنگ ہے, لیکن ان کے اکاؤنٹ جو ہیں یا تو ان کی پارٹی کے یا ان کے اپنے ہی کوئی عزیز استعمال کرتے ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ رات میں آپ نے ٹویٹ میں یہ لکھا تھا, تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا لکھا ہے. ان کے نام کا ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہی آن کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح مجھے نہیں لگتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں. یاد ہے نانی اماں والا جو وینا ملک کے اکاؤنٹ سے بار بار آیا کرتا تھا؟ نہیں, وینا ملک کا اکاؤنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرح. تو یہ ایک بات تو یہ کہ ویسے تو کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں, جیسا بلاول بھٹو اپنے ٹویٹ خود کرتے ہیں, اسی طرح شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ ٹویٹ اگر ان کی ٹیم کرتی ہے پہلے ان کو دکھایا جاتا ہے پھر وہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب اپنا ٹویٹ ان کے پاس خود ہوا کرتا تھا, ساتھ میں ایک دو لوگوں کے پاس بھی ایکسیس تھی, 4 سے 5. اسی طرح آپ سراج الحق صاحب اپنے ٹویٹ خود نہیں کرتے, لیکن اب ان کی دلچسپی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی دکھایا جاتا ہے. یہ چند ایک لیڈروں کا میں نے آپ کو بتایا. اب نواز شریف صاحب اپنے ٹویٹ نہیں کرتے, سب کو پتا ہے. مریم نواز شریف خود کرتی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے تو ٹویٹ جو کی تھی اس کی انگلش ووکیبلری انتہائی خراب تھی, جس کے بعد انہیں ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا. تو وہ اب کچھ یعنی ایکسیس آپ نے دی ہوتی ہے, یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ اس لیول کے لیڈر ہیں یا آپ ہلکے کے بھی لیڈر ہیں تو آپ خود ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوں. لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ اگریشن اور یہ جو چیزیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیا پہ جب نتائج دکھائے گئے تو پاکستان مسلم لیگ نون بہت پیچھے دکھائی گئی, جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک اگریشن تھا. اچھا پھر ہوا کیا, یہ زیادہ اگریشن ان میں نہیں آیا, زیادہ اگریشن ان کے ووٹرز میں آیا. ووٹرز نے ان کو اتنی مجبور کیا کہ اگر یہ لوگ اپنا اگریشن نہ دکھائیں, یعنی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا یہ سب کچھ, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اگریشن نہ دکھاؤں مجھے نیچے سے اتنا اگریشن ملتا ہے کہ میں مجبور ہوں, ورنہ میرا ووٹر پیچھے ہٹ جائے گا. تو یہی ہوا. نون لیگ کا ووٹر اس دن چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کدھر ہیں ہمارے لوگ, کدھر ہیں وہ, کدھر ہیں ہماری ٹیمیں, سوشل میڈیا ہیڈ یا فلانا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ آئے, ہونا تو نہیں چاہیے, انفارچونیٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کس کو روکیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان سبھی کو اس پہ بھی بیٹھ کے کر لینا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو نیا بندہ آ رہا ہے نا, مساق کے سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے. میں سچی بات یہ ہے کہ جو نیا آ رہا ہے, میرا اب کزن ہے, وہ 16-17 سال کا, وہ جب فیس بک پہ آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں لیڈر چور ہے اور فلاں لیڈر چور ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ چور ہے. اس نے کہا بھائی یہ دیکھیں عمران خان نے بتایا ہمیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ اسے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سبق اس نے پڑھ لیا. اب مجھے نہیں پتا اگلے 20-30 سالوں میں اس کے کانسیپٹ کیسے کلیئر ہوں گے کہ چور کسی کو کیسے ماننا ہے کیسے نہیں ماننا. اچھا ویسے